अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ख्वाजा आसिफ ने कल जो बकवास की, मैं थोड़ी-सी वो आपको सुनाना चाहता हूँ और इस पर बातचीत भी करेंगे और भी कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। पहले इसकी बकवास सुन लें। जी। ये बाकियात रह माहौल गई ना हैं, खराब करें, सुन रहे हैं ये ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं ये एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be clean। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ जो बकवास कर रहा था, किसके बारे में कह रहा था, ये मैं भी आपको बताता हूँ। पीटीआई की खवातीन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे। ज़ाहिर है इसकी तरबियत एक गंदे माहौल में हुई और जो इसने सीखा वो ही आके बताएगा। पहले इसका बाप काफ़ी अरसा सुना है कि पार्लियामेंट में रहा, सियासत में रहा, फिर ये हरामखोर आ गया और इसको तमीज़ तक नहीं बोलने की। हरामखोर इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जो बंदा जिस काम के लिए आया है, अगर वो काम ना कर सके और तनख्वाह भी लेता रहे तो उसे भी हरामखोर कहते हैं। ईमानदारी से अपना काम ना करे। अब यहाँ पे कौन सी अवाम की बात हो रही, मुझे बताओ, कौन सी अवाम की बात की जा रही? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो तल्लुकात है, इसके जो इसका एक बाप हरामखोर इधर बैठा हुआ है यूरोप में, उसके तल्लुकात है, या जो वहाँ पे आपका वज़ीर आज़म है, वो तो डिग्गी में छुप के जाता है उसको मिलने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और आपके इल्म में है कि ज़ियाउल हक की ये पैदावार है नवाज शरीफ एंड कंपनी। और नवाज शरीफ एंड कंपनी जिस तरह पाकिस्तान पे जुल्म कर रही है, जिस तरह इन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ पाकिस्तानी कौम को, तो ये इसीलिए पार्लियामेंट में बोलती है कि इनके हाथ में खेलती है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब। अगर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक हो और उसको पता हो कि दयानतदारी से मैंने अपनी मुलाजमत करनी है, तो वो इन लोगों को लेके ही ना आता, वो इन लोगों को मौका ही ना देता कि ये आके पार्लियामेंट में खवातीन के खिलाफ बातें करें और भी लोगों के खिलाफ बातें करें। इसके मुंह से आपको ये गटर है, गटर। इस कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी, कभी आप इसके मुंह से अच्छी बात सुन ही नहीं सकते। ये बंदा यहाँ पे जो बकवास कर रहा था खवातीन के बारे में, इनके नज़दीक पीटीआई की खवातीन है या पाकिस्तान की खवातीन है, उनकी कोई हैसियत नहीं। ये ऐसा हरामखोर है कि आप इसका यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अपनी बेटी, इसकी जो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से चल रही है, उसको तो ये संभाल ना सका। खुद तो ये कशमाला तारक को चेक देता रहा 3-3 करोड़ के खजाने से, और आके दूसरी खवातीन पे उंगलियां उठा रहा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जनाब काफ लीग के एक बशीर चीमा है, उसका बेटा भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता रहा जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में इनके काबू में आ गई और उनको ये नशे की आदत में भी डाला गया। और इसको बताया गया बकायदा बशीर चीमा को कि आपका बेटा ये गलत जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि हरामखोर बैठे होते हैं, इनको दूसरों की बेहू बेटियों पर तो बड़ा होता है बातें ठानी। कभी ये कहते हैं पीटीआई की खवातीन डांस बहुत करती हैं, अपनी बेटी क्लबों में जा जा के डांस करती है। इसकी ये राना सनाउल्लाह की पता नहीं उस दिन एक वीडियो आई हुई थी, सड़क पे कर रही थी, मरियम की थी, वो क्लब में कर रही थी। हमारे पास तो हर चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की अपनी इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को भी ये समझते हैं कि वो भी इसी तरह ही कूड़ा है ये। वो भी बदबख्त तो गंद तो आप है जो 40-50 साल से लगे हुए पाकिस्तान को लूटने के लिए। सबसे बड़ी गंदगी तो आप है। आज तक आप ऐसे ठीक कह रहे हैं कि अवाम आपको आपकी गंदगी को साफ ही नहीं कर सकी। आप जैसे गंदे आंडोए जो थे उनको साफ नहीं कर सके, और आके यहाँ पे लोगों को जिस तरह ये पुकारते हैं
وہاں سے ان کی تربیت کا اندازہ لگا۔ میں ایسے سخت الفاظ بولتا نہیں، مگر ان کے لیے سخت الفاظ بولنے پڑیں گے۔ لوگ تو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ذکر اگر ہمارا کیونکہ ہماری تربیت نہیں کہ اس کو گالیاں دیں، لیکن یہ ہے ویسے گالیوں کے لائق۔ یہ جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن عورتوں، وہ دوسری عورتیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بھی بکی ہوئی تھی۔ جتنے بندے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چند ایک ٹھیک ہے، خاتون وہ ٹھیک ہے جو بڑا اچھا بولتی ہے، مگر باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سب سندھ ہاؤس کی پیداوار ہے۔ اور وہاں پہ بیٹھ کے جو یہ اسپیکر صاحب، اس میں اتنا تکبر ہے، اس کی ویڈیو سامنے آئی، یہ فرعون ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کو تمیز نہ تہذیب بولنے کی۔ پچھلے دنوں کہیں گیا ہوا تھا تو پولیس افیسر بلاؤ کدھر ہے، ادھر آؤ، یہ کرو، نہایت بدتمیز انسان۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ مجرم، سب پہ کیس تقریباً، اور سارے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ جو بہاولپور یونیورسٹی کا کیس ہے، یہ صرف وہاں تک نہیں رہا، آپ کو ان قریب ہم اور بھی رپورٹ دیں گے، لیکن دیکھ لیں یہ جو بچیاں وہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، اب ان کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور پھر ان کو نشے پہ بھی لگایا ہوا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی۔ فرق پڑ رہا تو ماں باپ کو ہو رہا ہے کہ ہم تو اسلامی یونیورسٹی میں بھیج رہے تھے ان کو، آگے سے کیا چیز نکل آئی۔ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے بھیجیں کہ اسلام سیکھیں گے وہاں جا کے، مگر وہاں پہ تو تماشا ہی اور چل رہا تھا۔ ایمبولینس میں بھی لڑکیوں کو بٹھا کے علاج کے بہانے فارم ہاؤس پہنچایا جاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے؟ جناب یہ ایسا ہی ملک ہے جب آپ کی خوراک 2 نمبر ہے، میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، ملاوٹ ہے ہر چیز میں، خون میں ملاوٹ ہے، حرکتیں ایسی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ میں کل دیکھ رہا تھا، قبروں سے عورتوں کو نکال کے زنا کرتے، جہاں پہ آپ انسان ڈھونڈے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے، ہر وہ 2 نمبر کام وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ 1 نمبر کام کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی خالص چیز ہو۔ فوج ہماری ہے، وہ اس کے دعوے اور ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں، کل میں آ رہا تھا، سفر پہ تھا کہیں پہ، تو میں نے کل پروگرام بھی کیا تھا ایئرپورٹ سے، تو وہ صاحب ایک مل گئے وہاں پہ جاننے والے، تو کہنے لگے دوسرے ملکوں کی فوج ملکوں کے لیے ہوتی ہے، ہم نے اپنا ملک فوج کے حوالے کیا ہوا۔ یہ فوج کے لیے ملک بنا ہوا، پاک فوج کے لیے جناب، اور پاک فوج کو یہ نہیں پتا تھا کہ بہاولپور میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہے، ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کہتے بڑی ہماری ایجنسیاں ہیں، ہم تو بندہ وہاں سے اٹھا دیتے ہیں، ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ کے ایئرپورٹ سے، فلاں ایئرپورٹ سے بندہ اٹھا دیتے ہیں، گھروں سے اٹھا دیتے ہیں۔ ٹی وی چینل کے کئی بندے اٹھا دیے کہ جو کچھ بولنے کی کوشش کرتے تھے، ارشد شریف کو قتل کروا دیا گیا، یہ عمران ریاض غائب ہے۔ ہماری ایجنسیاں جی بڑا دعویٰ ہے، اسامہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کتنی دیر چھپا رہا، 3 ہیلی کاپٹر آئے دوسرے طاقتور ملک کے، وہ مار کے چلے گئے، ہماری ایجنسیاں، ہمارا دعویٰ۔ کدھر گئے وہ دعوے، کدھر گئی وہ ایجنسیاں؟ یہ ایک سوال ہے نا، آپ کو پتا تو کرے کہ یہ آپ کے ایجنسیوں کے لوگ بھی تو نہیں وہاں پکنک منا رہے، پتا کون کرے گا؟ کیونکہ جب جہاں پہ ہر طرف آپ کو چور، حرام خور اور اس طرح کے جو پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ ملیں گے، تو پھر ایجنسیاں کیا کریں گی؟ کسی کو کوئی پتا نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے وہاں پہ چکلا بنا ہوا ہے، ہیرا منڈی کا کام ہو رہا ہے، اور وہاں ایجنسیوں کو نہیں پتا، یا ہماری فوج کو نہیں پتا۔ یہ فوج کا نام اس لیے آتا ہے کہ دوسروں کی اوقات کوئی نہیں، وہ دوسرے بھی انہی کے وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج فوج پیچھے ہٹ جائے، ہاتھ اٹھا لے، تو یہ سارے جو بکواس کر رہے ہیں آ کے پارلیمنٹ میں، یہ 1 منٹ بھی نہ رہے۔ ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام ڈالنا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں وہاں جیلوں میں، اگر یہ اتنی غلیظ بکواس کر سکتا ہے، گندی بکواس کر سکتا ہے عورتوں کے بارے میں، تو اس کے نزدیک وہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی کون سی پرابلم؟
ان لوگوں کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھی بھی تھے، وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ۔ تو جناب جب تک آپ کسی کو عزت نہیں دیتے اس وقت تک نہ ملک چلتے ہیں، نہ کردار ہی آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ کا کردار ہی زیرو ہو چکا ہے، آپ کو تمیز تہذیب نہیں بولنے کی۔ حالانکہ یہ لوگ یورپ میں بھی آتے ہیں، یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، مگر نہیں سیکھنا انہوں نے۔ یہ آندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں۔ جو لوگ بھی اس کا یہ دیکھ رہے ہیں، آپ چلے جائیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، بے شمار لعنت ڈال رہے اس پہ۔ جتنی لعنت آپ نے دیکھی ہوگی ان لوگوں پر پڑ رہی ہے، کوئی ان کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہاتھ ہے ان کے۔ پہلے قمر جاوید باجوہ کا تھا، کیا قمر جاوید باجوہ کو نہیں رام خور کو پتا تھا کہ بہاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوگا؟ پتہ نہیں وہ بھی وہاں پکنک مناتا ہو، وہاں سے لڑکیاں بلاتے ہو، 18 سال کی لڑکیاں ان کو مل رہی تھی۔ یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے، یہ بچوں والی بات ہے کہ نہیں پتا ہوتا، پتا ہوتا ہے، مگر اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہو، جتنی دیر داغ لگتا لگاؤ۔ ایک ناکہ لگا، ایک پولیس آفیسر ایماندار تھا، اس نے پکڑ لیا، اب اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں کہ تم نے کیوں پکڑا؟ ایان علی جو تھی اس کو جس سے کسٹم والے نے روکا تھا، بعد میں اس کی لاش ملی تھی۔ یہ ہو رہا وہاں پہ۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔